آپ سب جانتے ہیں آج کا یہ مبارک دن 13 رجب المرجب، جس کی نسبت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد بھی ہم نے مولا علی پاک کا ذکر خیر کثرت سے کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب۔ حضور نے فرمایا کہ صالحین کا ذکر انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور انبیاء کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کر کے انسان اپنی بخشش کا ایک سبب پیدا کرتا ہے، اور آپ اس ذکر کو سنتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں اور ذکر کو سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تسبیحات بلند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی اتنی محبت ہے کہ آپ سن کر ان ہستیوں کا نام سن کر آپ کے دل جو ہیں وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ تو یہ انسان کے ایمان والا ہونے کی نشانی ہے، اور خاص طور پر جس ہستی کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے، جن کو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، جن کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوتی ہے، اور وہ علی شیر خدا جن کا نام خود آقا کریم علیہ السلام نے رکھا، وہ علی شیر خدا کہ جن کا رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چچا زاد ہونے کی حیثیت سے بھی ہے، اور آپ کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی بھی لگتی ہیں۔ اس نسبت سے ماں کی طرف سے بھی رشتہ ہے اور باپ کی طرف سے چچا ہونے کا رشتہ بھی، یعنی دونوں طرف سے آپ کا رشتہ منسوب ہوتا ہے۔ تو یہ سعادت حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کو حاصل ہوتی ہے، اور آپ کی عمر مبارکہ ابھی 6 سال تھی کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا اے چچا جان، آپ کے بہت زیادہ بچے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیں جس کی کفالت میں کروں۔ تو حضرت ابو طالب کے غالباً 6 بیٹے تھے، جعفر، عقیل، ابو طالب، مولا علی، تو اس طرح آپ کے 6 بیٹے تھے۔ ان 6 بیٹوں میں سے مولا علی شیر خدا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے خود حضرت علی کی پرورش فرمائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی تربیت میرا نبی کرے، اس علی کی شان کیا ہوگی، اس علی کا مقام کیا ہوگا۔ تو علی کی کفالت حضور نے کی، اور حضور کی کفالت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو بہرحال حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ عام الفیل کے 20 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات سے 20 سال چھوٹے تھے عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ کی بہادری کی بات کریں تو بہادری بے مثل، میں کئی دفعہ آپ کی بہادری کے ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ کفار کی تعداد ہے 1000۔ ان 1000 کافروں میں سے 70 کافر مارے گئے۔ 70 کافروں میں سے 36 کافر اکیلے مولا علی نے قتل کیے ہیں۔ مولا علی کی تلوار نے 36 کافر مارے، اور باقی 312 صحابہ نے مل کر جو باقی رہ گئے ان کو قتل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ بدر کا جو ہیرو ہے، جو مین آف دا میچ ہے، وہ بھی علی شیر خدا ہے۔ غزوہ احد میں آ جائے، غزوہ احد کے اندر جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس مورچے کو، لیکن صحابہ نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کی اس بات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے شکست کا جیتی ہوئی جنگ جو کہ ہار کے اندر تبدیل ہو گئی، اور مسلمانوں نے جب مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ایک گڑھے کے اندر جا کر گر گئے، زخمی ہو کر حضور نیچے تشریف لائے۔
حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے رخسار پر زخم آیا، حضور کے دندان مبارک پر زخم آیا۔ لوگوں کے اندر حضور کے ایک صحابی تھے جن کی مشابہت تھی حضور کے ساتھ، وہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا، کفار نے واویلا شروع کر دیا، مبارک ہو محمد قتل ہو گیا، محمد اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام جو کہ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے کے اندر تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے۔ سارے صحابہ جو کہ میدان جنگ سے جا چکے ہیں، کوئی بھی قریب نہیں آ رہا۔ اب حضرت علی شیر خدا آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کہاں گئے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس دن حضور کو اس طرح سے تلاش کر رہا تھا جس طرح سے ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرا نبی کہاں گیا؟ کوئی صحابی میدان جنگ میں نہیں سوائے مولا علی شیر خدا کے۔ مولا علی نے حضور کو ڈھونڈا اور جب حضور کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ آقا علیہ السلام کے قریب جب گئے تو 40 کافروں کا دستہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ دونوں کو قتل کر دیں۔ جب حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ اے علی وہ دیکھ کافر آ رہے ہیں، ان کو قتل کر دے۔ حضرت علی اکیلے ہیں اور 40 کافروں کی تلوار ایک طرف ہے اور علی شیر خدا کی ذوالفقار حیدری تلوار ایک طرف ہے۔ ایک تلوار کے ساتھ آپ نے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر سر رکھ دیے۔ یہ آپ کی بہادری ہے۔ غزوہ احد میں بھی بے مثال، غزوہ بدر میں بھی بے مثال، غزوہ خیبر اس میں دیکھیں جس میں 39 دن تک جنگ ہوتی رہی، فتح نہیں ہو رہی۔ سپہ سالار ابو بکر کو بھی بنایا گیا، حضرت عمر کو بھی بنایا گیا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو بنایا گیا۔ حتیٰ کہ ایک رات میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھ دی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہے اور محب مصطفیٰ بھی ہے، وہ محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی ہے۔ اب ساری رات صحابہ دعائیں کرتے رہے شاید میرا نام ہی آ جائے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں جب صبح ہوئی حضور کے سامنے بیٹھا کہ حضور میرا نام لے لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بار بار حضور کے سامنے آتا تھا کہ حضور میرا نام لے لیں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں تو اچانک حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، صحابہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اس کی تو آنکھوں میں اشوب ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر ابو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں پر لگایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ وہ جنگ جو 39 دن تک ہوتی رہی، علی شیر خدا کو میرے نبی نے جھنڈا دیا، سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ قلعہ خیبر اس کا جو دروازہ تھا وہ کبھی اکھاڑ نہیں سکتے تھے، کوئی بھی نہیں اکھاڑ سکتا تھا، لیکن علی شیر خدا نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس کو اکھاڑ کر 40 میل دوری پر پھینک دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا غزوہ خیبر کے اندر بھی اگر کسی کی بہادری بے مثل ہے وہ بھی علی شیر خدا کی ذات ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کا ماجرا کیا تھا یہ بھی میں آپ کے سامنے کئی دفعہ واقعات سنا چکا۔ غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں نے 30 فٹ چوڑی اور 20 فٹ گہری خندق کھودی۔ حضرت سلمان فارسی نے، کیونکہ ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ کتنا بولیے؟ 10,000 کفار کا لشکر ہے اور دوسری طرف 3,000 مسلمان، مقابلہ ہی کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ سن رکھا ہے اور ہمارے علاقے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دفاع کے لیے خندق کھودی جاتی تھی تاکہ کافر جو دشمن ہیں وہ اس کو پھیلانگ نہ سکیں اور جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ تو مسلمانوں نے خندق کھودی مدینے کے ارد گرد تاکہ کفار حملہ نہ کریں۔ اب 10,000 میں سے کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ خندق کو پھیلانگ سکے۔ 30 فٹ اور کون آئے جو 20 فٹ گہری بھی ہے، گرے گا تو نیچے نہ اوپر آ سکتا ہے اور عبور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف کافر ہیں، اب وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اسی اسنا میں ایک عمر ابن عبد ود جس نے للکارا اور اس نے کہا حل من مبارز، کوئی ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟
کون تھا عمر ابن عبد ود؟ جو 1000 بندوں کے لیے اکیلا کافی تھا، وہ تھا جو ایک اونٹ کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، جس کی بہادری عرب کے اندر مشہور تھی، بڑے بڑے نڈر اور سپاہی اس کے سامنے کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتے تھے، وہ عمر ابن عبد ود تھا۔ اس نے جب پکارا، للکارا اور کہنے لگا تم جنت بھول گئے مسلمانوں، تم تو جنگ لڑنے آئے تھے، یہ کہ تم نے خندق کھود رکھی ہے، اگر تم میں سے کوئی ہے میرے مقابل کا تو آؤ، محمد ہے تمہارے پاس کوئی ایسا جان نثار؟ 3000 صحابہ میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے تو فقط مولا علی شیر خدا۔ عمر کتنی ہے بتاؤں آپ کو؟ 19 سال۔ کتنے؟ 19 سال کی عمر ہے اور علی شیر خدا کھڑے ہوئے۔ حضور مجھے حکم دیں، فرمایا وہ عمر ہے، عمر ابن عبد ود، 1000 بندوں کے لیے کافی۔ علی تو بچہ ہے، بیٹھ جا۔ اس نے پھر پکارا، کوئی ہے میرا مقابل؟ علی پھر، کیونکہ آپ کہتے کہ مجھ سے حضور کی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی، وہ بار بار حضور کو للکار کر کہتا ہے کوئی ہے تم میں سے جو میرا مقابل ہو؟ مولا علی پھر کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 3 دفعہ کھڑے ہوئے، تیسری دفعہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا جاؤ۔ اب جب حضرت علی گئے تو سرکار نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب حضرت علی گئے اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہنے لگا کہ اے علی تو میرا بھتیجا لگتا ہے، تو میرا بھتیجا لگتا ہے۔ کہا یہاں بھتیجے اور رشتہ داریاں نہ جتلا، یہ جنگ کا میدان ہے، یہاں رشتہ داری حضور کی دیکھی جائے گی، حضور کی نسبت دیکھی جائے گی، جو میرے نبی کا ہے وہی میرا ہے۔ یا تو کلمہ پڑھ لے، پہلے دعوت دی اس کو کلمہ پڑھنے کی، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ قول پورے کی، یہ 3 مرتبہ کہا، اس نے نہیں قبول کیا۔ فرمایا تو وار کر، اس کو پہلے موقع دیا، اس نے وار کیا۔ علی شیر خدا نے تلوار کے ساتھ اس کے وار کو روکا۔ مٹی ہے، غبار ہے، آلود ہے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا معاملہ ہے، بار بار کہتا ہے میں عمر ہوں۔ علی فرمانے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، اگر تم عمر ابن عبد ود ہو تو سنو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کون ہوتا ہے؟ حیدر عربی زبان کے اندر ببر شیر کو کہتے ہیں، جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں عمر ابن عبد ود نے پچھلی رات ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل کے اندر جا رہا ہے اور جنگل کے اندر ایک شیر ہے، ببر شیر، جس نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو علی شیر خدا نے اس کے سامنے وہی جملہ کہا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ فرمایا کہ وہی حیدر ہوں جو تو خواب میں دیکھ کر آیا ہے۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، آپ مقابلہ کر۔ وار کیا، آپ نے روکا۔ جب آپ نے وار کیا، اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا سارا لباس، اور گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے۔ علی شیر خدا نے وار کیا، جسم کے 2 حصے 2 ٹکڑے کر کے ایک ادھر پھینک دیا، ایک ادھر پھینک دیا۔ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا علی شیر خدا کی یہ ضرب، تلوار کی ایک ضرب ایک طرف ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی نیکیاں ایک طرف۔ غزوہ خندق میں بھی بہادری بے مثل ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی بہادری اگر آپ کے علم کو دیکھیں، علم میں تو کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم کی خیرات حضور کے در سے ملی ہے۔ کس کے در سے بولیے؟ حضور کے در سے ملی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے علم پتا ہے لوگوں کہاں سے ملا۔ حضرت علی کے علم کی ایک ہلکی سی جھلک بتاؤں آپ کو، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کا غلام آپ کے ساتھ جا رہا تھا، غلام، تو اس نے بہت ساری چونٹیاں دیکھی، جنہوں آپ کیڑیاں نہیں کہتے، کیڑیاں، بہت ساری چونٹیاں، وہ لائن بہت کثیر تعداد میں۔ تو وہ کہنے لگا، آپ کا غلام کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ وہ غلام کہنے لگا۔ حضرت علی فرمانے لگے یہ نہ کہہ کہ تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے، کہا یہ کہہ
तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने इन चूंटियों को खलक किया, इनको पैदा किया। तादाद तो अली भी जानता है, चूंटियां कितनी जा रही हैं अली भी जानता है। कहा इतना ही अल्लाह ने अता किया, कहा ये हुजूर के दर से मिली खैरात। कहा कैसे मिली? कहा जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नबी ने अपने हाथों से मुझे गुस्ल दिया और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लेकर मुझसे कहा था और हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। मेरी माँ फातिमा ने पूछा था या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं, खुशी का आलम है? कहा आज ये मौका है कि मैं अपने हाथों से इस अली को गुस्ल दे रहा हूँ और निगाहे नबुवत से देख रहा हूँ। एक वो वक्त भी होगा मोहम्मद इस दुनिया से जाएगा तो ये अली मोहम्मद को गुस्ल दे रहा हो। तो ऐसा ही हुआ, जब हुजूर इस दुनिया से गए तो गुस्ल किसने दिया? अली शेर खुदा ने। और वाहिद हुजूर की शख्सियत है जिनको कपड़ों के साथ गुस्ल दिया गया, हुजूर के कपड़ों के साथ गुस्ल दिया गया। अली शेर खुदा कहते हैं कि हजरत अब्बास भी मेरे साथ थे, हजरत मुगीरा बिन शोबा भी मेरे साथ थे। तो जब हमने गुस्ल दे दिया ना तो ये आंखें और ये जगह जो नीचे सी हल्की सी होती, यहाँ कुछ पानी जमा हो गया आंखों के नीचे। तो सहाबा कहने लगे कि इसको कपड़े के साथ ना साफ कर दो पानी को। अली फरमाने लगे तो मैंने कहा एक तरफ अकल कहती है कि कपड़े से साफ कर दो, लेकिन इश्क कहता है पानी है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो गई, लिहाजा कपड़े से नहीं बल्कि इसको पी लो। कहा मैं नीचे झुका और झुककर मैंने वो पानी पी लिया। खुदा की कसम मेरे पास जितना इल्म अल्लाह ने अता किया है वो उसी पानी पीने की बदौलत है जो अल्लाह ने मुझे इल्म की इतनी खैरात अता की है, और ये सारे इल्म की दौलत दरे मुस्तफा से मिली। सामीने मोहतरम फकत हुजूर की जात है या अली की जात है जिन्होंने सलूनी का दावा किया। सलूनी का मतलब क्या है? पूछो जो पूछना है मुझसे। आका इस्लाम की ऊंटनी गुम हो गई, हदीस पाक है बुखारी के अंदर मुस्लिम के अंदर। क्या गुम हुई बोलिए? ऊंटनी जिस पर हुजूर सवारी किया करते थे, और ये ऊंटनी जन्नत में जाएगी। हुजूर के साथ इस ऊंटनी की मोहब्बत इतनी थी कि जब हुजूर इस दुनिया से गए तो दरे फातिमा तो ज़हरा पे चौखट पे सर रख रख कर उस दहलीज पर पड़ी पड़ी इंतकाल कर गई, हुजूर की जुदाई में फौत हो गई। तो ये आका अलैहिस्सलाम की ऊंटनी गुम हो गई। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया जाओ जाकर उस ऊंटनी को ढूंढ कर आओ। कहां गई? सहाबा गए। मुनाफिकीन उस दौर में भी थे, वो कहने लगे लो मोहम्मद तो कहता है कि मैं आसमान की बातें भी जानता हूँ, जमीन की बातें भी जानता हूँ, रब का पैगाम मेरे पास आता है, इसको तो ऊंटनी की भी खबर कोई नहीं है। अगर ये इल्म जानता होता, इतना इसके पास इल्म होता। आजकल भी कुछ बोलियां लोग ऐसे बोलते हैं जो कहते हैं कि अगर पता होता तो ये ना हो जाता, अगर इस तरह होता तो बता ना देते। तो उस दौर में भी मुनाफिकीन ने ये बात कही, इसको तो अपनी ऊंटनी का इल्म नहीं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक ये बात पहुंची कि मुनाफिकीन ये ताना देते हैं और हुजूर के इल्मे गैब पर उन्होंने उंगली उठाई है। अल्लाह अकबर। सरकार उससे अगले दिन मिंबर पर बैठे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खुदा की कसम सरकार अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद मिंबर पर बैठे और इतना बयान किया कि हत्ता के सुबह से लेकर हमें ईशा की नमाज हो गई। हुजूर बयान करते रहे करते रहे करते रहे, हत्ता के उस दिन से लेकर कयामत तक जो कुछ होना था हमें एक एक चीज के बारे में सब कुछ हुजूर ने बता दिया। जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने तक और जहन्नमियों के जहन्नुम के अंदर दाखिल होने तक, हत्ता के फरमाया कि किसने सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलकर जन्नत के अंदर जाना है, हुजूर ने हमें उसके बारे में भी बता दिया। और फिर ये भी बताया कि मेरे वो गुलाम के जो दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे उन गुलामों के नाम बता दिए, और उन गुलामों के वो जो घोड़े थे उन घोड़ों के रंग भी बता दिए कि किस रंग के घोड़ों के ऊपर सवार होकर जंग के लिए निकलेंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। तो फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जिसने जितना याद रखा, जिसको जितना भूलना था भूल गया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऊंटनी के बारे में बात करते हो, वो तो फलां झाड़ियों के अंदर फंसी हुई है, जाओ जाकर उसको ढूंढ कर आओ।
بندہ نچیز نے اس جگہ کی زیارت کی ہے، آج بھی اس جگہ پر حضور کی اونٹنی کے قدموں کے نشان ہیں مدینہ شریف کے اندر۔ تو منافقین نے جب بات کہی تو حضور منبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے سلونی، پوچھو مجھ سے، سوال کرو، تم نے میرے علم پر انگلی اٹھائی ہے، کوئی سوال کرو تم میں سے۔ اب جب حضور بار بار یہ کہہ رہے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے آج سے پہلے حضور کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا، اتنے جلال میں کوئی حضور کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے جن کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں، ان کے باپ کے بارے میں علم نہیں تھا، لوگ شبے میں تھے کہ تو فلاں کا ہے، تانا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اپنا مسئلہ ہی حل کروا لیں، حضور نے جو فرمایا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لوگ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، میرا باپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس بات کا علم یا تو خدا کو ہوتا ہے یا ماں کو، ایسا ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لیکن حضور نہ ماں ہے نہ خدا ہے، نہ ماں ہے نہ خدا ہے، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی ہے اور کچھ نہیں ہے، صحابی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور بتا سکتے تھے نا، یہ تو اپنی ماں سے جا کر پوچھ۔ صحابی نے پوچھا، حضور نے فوراً بغیر کسی توقف کے فرمایا ابو کا حذافہ، وہ فلاں چرواہا وہی تیرا باپ ہے جس کا نام حذافہ ہے۔ حضور نے نام بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، اور جو پیشہ وہ کاروبار کرتا تھا وہ بھی بتا دیا، فرمایا جا کر اپنی ماں سے پوچھ لے کیا وہی ہے۔ جب وہ گیا اس نے جا کر پوچھا تو اس کی ماں نے شرمندہ ہو کر کہا ہاں بیٹا وہی تیرا حقیقی باپ ہے۔ یہ حضور کا علم تھا، اسی در مصطفیٰ سے علم کی خیرات ملی حضرت علی شیر خدا کو۔ تو یا تو یہ دعویٰ سلونی کا دعویٰ، اب یہ سمجھ گئے سلونی کا مطلب کیا ہے، حضور نے دعویٰ کیا پوچھو کیا پوچھنا ہے، یا یہ دعویٰ فقط حضور نے کیا یا حضرت علی شیر خدا نے کیا۔ صدیق اکبر کی خلافت ہو گئی، عمر فاروق کی خلافت ہو گئی، عثمان غنی تشریف لے گئے، اب جب باری آئی نا مولا علی شیر خدا کی، منبر پر بیٹھے، آپ نے دعویٰ کیا پوچھو کیا پوچھنا ہے، سلونی پوچھو، سوال کرو مجھ سے، زمین کی باتیں نہیں آسمان کی باتیں پوچھو گے وہ بھی علی تمہیں بتائے، آسمان کی باتیں بھی پوچھو۔ اب آسمان والے بھی آ گئے سوال کرنے کے لیے۔ آپ نے جب یہ دعویٰ کیا آپ کی مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے کہا ہے کہ آسمان کی باتیں بھی پوچھنے تو پوچھ لو، تو یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، جبریل کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ علی شیر خدا نے اوپر دیکھا، پھر نیچے چہرہ کیا، پھر دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر سامنے دیکھا، فرمایا جبریل نہ اوپر ہے نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے، میرے سامنے تو ہی تو جبریل بیٹھا، تو ہی تو جبریل ہے جو آج علی کی باتیں سننے کے لیے آسمان کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے، تو ہی تو جبریل ہے۔ اسی وقت اس نے پرندے کی شکل اختیار کی اور وہاں سے اڑ گیا۔ تو علی شیر خدا کا وہ علم ہے کہ جو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو علم میں ملا ہے در مصطفیٰ سے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کے غلاموں کے علم کا یہ مقام ہے، اس نبی کے امتیوں کے علم کا یہ مقام ہے، تو والا بتاؤ نبیوں کے امام کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اس کو امت تولتی پھرتی ہے، اتنا علم تھا اتنا علم نہیں تھا۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا پورے علاقے کے اندر بات پھیل گئی، بھئی یہ وہی علی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے کہا انا مدینۃ العلم و علی البابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہودی آ گئے آپ کے پاس، حضرت علی کے پاس سوال کرنے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، بڑے بڑے عالم تھے اپنے دور کے، تورات کے بھی عالم، انجیل کے بھی عالم، زبور کے بھی عالم، اب حضرت علی کے پاس آئے۔ اب چونکہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب سے مراد کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے آ کر سوال کیا، آ کر کہنے لگے، حضرت علی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا حضرت علی کو، آ کر کہنے لگے کہ
ہم نے اس مدینے کے اندر علی سے ملاقات کرنی ہے، علی سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا میں ہی علی ہوں، میں علی ہوں، مجھ سے پوچھو۔ اچھا تو ہی وہ علی ہے؟ کہا، فرمایا میرے لباس کو نہ دیکھو، میرے لباس، آپ عارضی کے اندر رہتے تھے، فرمایا لباس کو نہ دیکھو، اور میرے اندر جو خدا نے مجھے علم کی دولت عطا کی ہے اس کو دیکھو۔ آپ سے سوال کرنے لگے، کہا اس پورے مدینے کے اندر کوئی اور بھی علی ہے؟ وہ یہودیوں نے پوچھا۔ کہا مدینے کی بات کرتے ہو، پوری دنیا کے اندر علی جیسا دوسرا کوئی نہیں، پوری دنیا میں نہیں۔ انہوں نے سوال پہلا کیا، کہا ہم آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، امتحان۔ اب علی شیر خدا کا امتحان ہو رہا ہے۔ علی بتاؤ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ ایک کون ہے جس کا؟ یہ کتاب کا نام ہے انوار محبوبی، انوار قلوبی، اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ یہ مہنگی کتاب نہیں ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو اس کو خرید سکتے ہیں، اس کے اندر سوال لکھے ہیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا، وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں؟ آپ نے بلا توقف کے فرمایا، وہ ایک میرا خدا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اے علی بتاؤ وہ دو کون ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ فرمایا وہ دو یا دن ہے یا رات ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ علی بتاؤ وہ تین کیا ہے جن کا چوتھا کوئی نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی، چوتھا کوئی نہیں۔ وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں کوئی نہیں؟ فرمایا وہ چار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پانچواں کوئی نہیں۔ فرمایا وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا کوئی نہیں؟ تو علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ پانچ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، چھٹا کوئی نہیں۔ فرمایا وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں۔ بچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں کوئی نہیں۔ تو علی شیر خدا فرمانے لگے کہ وہ چھ کیا ہے؟ فرمایا کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، 7 دنوں میں پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے پھر پوچھا وہ 7 کیا ہے جن کا 8واں کوئی نہیں؟ فرمایا اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، ہفتے کے 7 دن پیدا کیے، 8 نہیں پیدا کیے۔ انہوں نے کہا وہ 8 بتاؤ جن کا 9واں کوئی نہیں۔ اب یہ سوال پر سوال ہو رہا ہے، علی شیر خدا جواب بتا رہے ہیں، کہا وہ 8 بتاؤ جن کا 9واں کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کے وہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ 8 ہیں، 9 نہیں ہے۔ کہا وہ 9 بتائیں جن کا 10 کوئی نہیں۔ تو اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 باغی تھے جنہوں نے آپ کی اس اونٹنی کی ٹانگوں کو بھی کاٹ دیا اور آپ کی بے ادبی کی۔ وہ 9 لوگ تھے، 10 نہیں تھے۔ انہوں نے کہا وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا حج کرنے کے دوران اگر کوئی دم پڑ جائے، کوئی رکن رہ جائے، 7 روزے ادھر رکھنے پڑتے ہیں اور 3 روزے گھر آ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ 7 اور 3 10 ہوتے ہیں، 11 نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا وہ 11 بتاؤ جن کا 12واں کوئی نہیں۔ تو اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12واں کوئی نہیں تھا۔ کہا 12واں بتاؤ جن کا 13واں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹے تھے، اور جب میرا نبی اس دنیا میں آیا تھا تب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یہ سوالوں کے جواب 250 سوال کیے انہوں نے۔ کتنے؟ اب میری اتنی میموری نہیں کہ میں آپ کو اتنا بتا سکوں۔ 250 سوال کیے اور مولا علی نے جواب دیے کی نشست میں، حتیٰ کہ انہوں نے اگلا سوال کیا، اے علی بتاؤ جب تیتر بولتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا تیتر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا کہ یہ جب شیر بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا شیر جب دھاڑتا ہے تو اپنی گرجدار آواز کے ساتھ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہا کہ جب مور اپنے پیروں کو دیکھ کر روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، لوگو خبردار ہو جاؤ یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے،
بہت قلیل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ ہاتھی کیوں بنا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ والدین کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ نے ہاتھی بنا دیا۔ فرمایا یہ بندر کو بندر کیوں بنایا گیا؟ فرمایا یہ نبیوں اور ولیوں کی نقل کیا کرتا تھا، اس کو بندر بنا دیا گیا۔ کہا یہ ریچھ کیوں بنا؟ فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اس کی سزا ان کو ملی کہ اللہ نے ان کو ریچھ بنا دیا۔ وہ سوال کرتے گئے حتیٰ کہ انہوں نے کہا اے علی ہم تھک گئے، اب ایک سوال کا اور جواب دے دے۔ اب وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ یار میں تو فارس کا پڑھا ہوا، میں بغداد کا پڑھا ہوا، میں کوفے کا پڑھا ہوا، اے علی تو کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ کہا میں تو محمد عربی کے درس کا پڑھا ہوا۔ میرے علم کا مقابلہ کرتے ہو، یہ علم کی خیرات در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ کہا ایک سوال کا اور جواب بتا دو، یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ اب وہ یہ جغرافیائی کا معاملہ تھوڑی تھا کہ جو اب وہ پوری اس کی فہرست لکھ کر ایک جانور کے بارے میں بتاتے۔ آج تک سائنسدان حیران ہیں کہ جو جملہ حضرت علی کی زبان سے نکلا اسی فارمولے کے تحت وہ سارے جانوروں کی تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج تک آپ دیکھ لیں ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، کان باہر ہے بچے دیتا ہے، بھینس کان باہر ہے بچے، لیکن مچھلی کان اندر ہے وہ کیا دیتی ہے؟ انڈے دیتی ہے۔ یہ مگرمچھ کتنا بڑا جانور ہے، کان اندر ہے کیا دیتا ہے؟ انڈے دیتا ہے۔ وہی جواب کہ جو حضرت علی شیر خدا نے دیا تو پتا چلا حضرت علی کے علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ تھک گئے، کتابیں بند کر دی ان 12 یہودیوں نے۔ وہ جب جانے لگے تو ایک ان کا بڑا کہنے لگا، کہا کہ اے یہودیوں بات سنو، ہم نے امتحان تو لے لیا، مسلمانوں کا قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، ان کا خدا بھی ایک، اب ایسا کرو ان کا ایک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جاتے ہیں۔ حضرت علی کے علم کی یہ خیرات یہ ان کو در مصطفیٰ سے حاصل ہوئی۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا کیا، علم کے 10 حصے، اس علم کے 10 حصے کیے، ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علم اللہ نے علی کو عطا کیا۔ 9 حصے علم کس کو دیا؟ علی کو، اور ایک حصہ پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا گیا، اس میں سے بھی حصہ حضرت علی کو عطا کیا گیا، یعنی جو 10واں حصہ تھا اس میں سے بھی حصہ حضرت علی کو عطا کیا گیا۔ اور سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہے کسی کو پتا؟ مفسر قرآن کا لقب کس کو عطا کیا میرے نبی نے؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، 13 برس کی عمر ہے اور میرے نبی نے ان کو مفسر قرآن کا لقب عطا کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا کیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے وہ بھی میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ اس عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، کہا اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، 13 سال کی آپ کی عمر ہے، تو بتائیں تو صحیح یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا کہ مجھے جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے قرآن کا علم یہ اللہ نے مجھے علی المرتضیٰ کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور علی المرتضیٰ کو علم در مصطفیٰ سے ملا، اور حضور کو کہاں سے ملا؟ الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا سارا علم عطا کر دیا، حتیٰ کہ فرمایا وما علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ قیامت تک کا سارا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ گویا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے اس خود محبوب کا مقام کیا ہوگا، اور جس شخصیت جس ہستی کے بارے میں آج ذکر ہو رہا ہے اس ہستی کا نام علی شیر خدا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ اگر ہم کریں، شرک جب انسان کرتا ہے نا، شرک اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی اتنی بڑی سزا مقرر نہیں کی گئی، کفر کی بھی سزا اتنی بڑی نہیں جتنی سزا منافقت کی ہے۔
جتنی بڑی سزا بولیے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، بات اور کہے لیکن عمل اور کرے. یعنی اگر مسلمانوں کے پاس جائے تو کہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں، اور اگر کافروں کے پاس جائے تو ان کے ساتھ کہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں. اس کو کہتے ہیں منافق. کلمہ بھی پڑھا نبی کا اور نبی کے متعلق باتیں بھی کی، یہ منافقت ہے. اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقوں کو میں جہنم سے سب سے نیچے والے گڑھے میں داخل کروں گا. اور منافقت کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہا ہماری مجلس کے اندر مومن بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے. ہم نے اگر فیصلہ کرنا ہوتا مومن کون ہے منافق کون ہے تو ہم حضرت علی کا نام لے لیا کرتے تھے. کس کا نام بولیے؟ حضرت علی کا نام. کیونکہ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ علی تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں مومن بھی آتے منافق بھی آتے، ہم حضرت علی کا نام لیتے. جو حضرت علی کا نام سن کر بھاگ جاتا اس کے چہروں پر سلوٹیں آ جاتی، پریشان ہو جاتا، ہم جان جاتے یہ منافق بیٹھا ہوا ہے. اور جو حضرت علی کا نام سن کر خوش ہوتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا، ہم جان جاتے یہ مومن بیٹھا ہوا ہے. کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا. لہٰذا یہ منافقت کی پہچان کروانے کا فقط ایک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری. وہ کیا ہے بولیے؟ نعرہ حیدری. یہاں پوری مجلس کے اندر الحمدللہ مومن بیٹھے ہیں، میرے ساتھ ذرا مل کر نعرے کا جواب دے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ شیعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ شیعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ ایمان کا نعرہ ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کا نعرہ ہے. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ اسلام کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں اسلام کا گھر ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے. لہذا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ نعرہ ہے جو صحابہ کے دور سے چل رہا ہے. صحابہ اس نعرے کو لگایا کرتے تھے، حضرت علی کا نام بلند کرتے. اس سے مومن اور منافقت کی، جس کو اب پنجابی میں کہتے ہیں نا، ونڈ پہ جاندی سی. مومن علیحدہ ہو جاتے، منافق علیحدہ ہو جاتے. تو یہ صحابہ کی محبت تھی علی شیر خدا کے ساتھ. اور غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، جو آگے چلے گئے ان سب کو بلا لو، جو پیچھے ہیں ان سب کو یہاں اکٹھے کر لو. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع. کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے حضور کے سامنے، اور میرے نبی اونٹنی کے اوپر کھڑے ہیں. اور حضرت علی کو بلایا، فرمایا آئینہ علی. علی شیر خدا آ گئے. علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا میرے نبی، ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور کیا جملہ کہا؟ فرمایا پہلے گواہی لی میرے نبی نے، فرمایا کیا تم سب گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا تم سب جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ قریب ہوں؟ سب نے کہا کالو بلا، جی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، قرآن پاک کی آیت پڑھی سورۃ احزاب کی. جب سب نے گواہی دے دی اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اگر تم سب یہ جانتے ہو کہ تم سب میری جانوں سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر میں تمہارے قریب ہوں، تو سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اس کا میں مولا ہوں اس کا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد پھر نبی نے دعا مانگی، کیا؟ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کو ولی رکھ جو علی کو ولی مانے، جو علی کو ولی مانے اس کو ولی رکھ. اور فرمایا تو اس کو ولی رکھ کہ جو محمد کو ولی مانے، جو علی کو ولی نہ مانے تو اس کو ولی نہ رکھ، تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے. یہ حضور کی دعا ہے اور حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو جب یہ حضور نے اعلان کر دیا اس کے بعد سب سے پہلے آگے کون بڑھے؟ جانتے ہیں کون بڑھے آگے؟ عمر ابن خطاب. حضرت عمر آگے بڑھے.
جو آج کل معاذ اللہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، آپس میں جنگ تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، بات نہیں تھی، تو حضرت عمر آگے بڑھے جب نبی نے یہ اعلان کیا اور کیا کہا، اے علی تجھے مبارک ہو، نبی نے تجھے ہمارا مولا بنا دیا، تجھے مبارک ہو۔ اور صرف بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا انت مولایا مولایا کل مومن الی یوم القیامہ، فرمایا کہ علی تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا ہے، حضرت عمر نے کہا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ صدیق اکبر کی محبت ہے علی کے ساتھ۔ تو یہ سامعین محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا، ان کی محبت ایمان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ انسان کی زندگی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ان ہستیوں کے ساتھ انسان محبت نہ کر لے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مستدرک حاکم کی حدیث ہے، فرمایا اگر اللہ کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر زندگی عطا کرے، حضرت نوح کی عمر کتنی تھی بولیے؟ کتنے؟ 950 سال آپ کی تبلیغ ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے آپ کی عمر مبارکہ 1900 سال لکھی ہے۔ حضرت نوح کی عمر کتنی؟ 1900 سال عمر۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو حضرت نوح کی زندگی کے برابر زندگی عطا کرے اور پھر وہ اس زندگی میں 1000 سال تک پیدل چل کر حج کرے اور پھر روزے بھی رکھے، رات کو تراویاں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھے، قیام بھی کرے، حج بھی کرے، عبادتیں کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے بھی دے، طواف کعبہ بھی کرے، صفا مروہ کی سعی بھی کرے، اور اگر اس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی میرے علی کا بغض ہے، فرمایا جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ حضرت علی کی محبت کا مقام ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے نواسوں کو مخاطب کر کے، فرمایا جس نے میرے حسنین سے محبت کی، ان کے بابا علی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ کا حیا کیا، فرمایا قیامت کے دن جس محل کے اندر میں رہوں گا، ان سے پیار کرنے والا بھی اسی محل کے اندر رہے گا، اسی محل کے اندر رہے گا۔ اس لیے سامعین محترم، اس سٹیج سے، اس مسجد سے فقط ایک ہی پیغام جاتا ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرو اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے، در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھ